سرکار بغداد سیدنا غوث اعظم بغداد معلیٰ میں جلوہ گر تھے۔ آپ کے خطاب کے دوران متعدد مشائخ اور اولیاء کرام کی تشریف آوری ہوئی۔ آپ خطاب کسی اور عنوان پر کر رہے تھے۔ خطاب کرتے کرتے آپ نے ایک جملہ ارشاد فرما دیا، اور وہ جملہ بڑا قابل توجہ ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ قدمی ہذہ علی رکبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم جو ہے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ یہ آپ نے جو فرمایا، جس کو کہتے ہیں جملہ متردہ، آگے اور پیچھے اس کا کوئی ربط نہیں تھا۔ خطاب کا عنوان اور کوئی تھا، اور بڑے اولیاء موجود تھے آپ کے درس اور بات کے اندر۔ اچانک آپ نے یہ جملہ ارشاد فرما دیا، قدمی ہذہ علی رکبتی کل ولی اللہ، اور یہ آپ جملہ از خود نہیں کہہ رہے تھے، گویا رب جو ہے کہلوا رہا تھا، رب کہلوا رہا تھا، اور جس کا مطلب نے واضح کر دیا کہ میرا قدم جو ہے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ مجمع میں اولیاء کرام موجود تھے، سب نے اپنے گردنوں کو جھکا دیا اور کہنے لگے کہ سرکار بغداد، بے شک آپ کا جو قدم ہے وہ ہم سب کی گردن پر ہے۔ سب نے اس کا اعتراف کیا، یہاں تک کہ اس بات کا اعتراف مجمع کے اولیاء کرام نے نہیں کیا۔ رب کا یہ کرم ہوا کہ دور دراز جو علاقے تھے، بعض سینکڑوں کلومیٹر کے فاصلے پر تھے، وہاں اولیاء کرام جو ہے اپنی اپنی جگہ پر عبادت کر رہے تھے، لیکن جب سرکار بغداد نے بغداد کے اندر ان کلمات کو ارشاد فرمایا، رب نے ان کلمات کو ان کے کانوں تک بھی پہنچایا۔ باقاعدہ وہ آواز سنتے ہیں۔ اب میں اس کی مثالیں پیش کرتا ہوں۔ بڑی عظیم شخصیت، خواجہ خواجگان، سلطان الہند، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجری علیہ رحمہ، آپ خراسان کے اندر تھے، اور آپ نے جو اختیار کیا تھا وہ تخلیہ تھا۔ لوگوں سے آپ دور ہو گئے تھے، اور پہاڑوں میں اور ویرانوں میں جا کر آپ عبادت کر رہے تھے، اور اسی عبادت کے دوران، اور یاد رکھیے گا خواجہ غریب نواز سرکار بغداد کے ہم اثر ہیں، زمانہ ایک ہی ہے اور قریبی رشتہ داری بھی تھی۔ تو خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ یہ خراسان کی پہاڑیوں میں اللہ کی عبادت کے اندر منہمک نظر آتے تھے، لیکن جب یہ کلمات بغداد معلیٰ میں سرکار بغداد نے فرمائے تو اللہ نے ان کلمات کو ان کے کانوں تک پہنچا دیا۔ جب کانوں تک خواجہ خواجگان کے کانوں تک پہنچے وہ کلمات، تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ سنیے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کا قدم صرف میری گردن پر نہیں ہے، بلکہ لا بل علی رأسی، میرے سر پر بھی ہے۔ یہ خواجہ صاحب فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے جب سرکار بغداد نے یہ کلمات ارشاد فرمائے، قدمی ہذہ علی رکبتی کل ولی اللہ، گویا رب اب یہ بتانا چاہتا ہے کہ آج رب نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ دور موجودہ اور قیامت تک جتنے بھی اولیاء کرام آتے رہیں گے، تمام اولیاء کی گردنوں پر قدم کس کا ہوگا؟ شیخ عبد القادر جیلانی کا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اب آج کے دور میں یا قیامت تک کسی کو بھی ولایت ملے گی، یہ سارا صدقہ کس کا ہوگا؟ سرکار غوث اعظم کا ہوگا۔ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا، شیخ احمد کبیر رفاعی وہاں موجود نہیں تھے، وہ تو اپنے آستانے پر تھے، اور اپنے آستانے پر بھی کیا تھا پتہ آپ کو؟ آپ بھی واز دے رہے تھے، خطاب ہو رہا تھا، آپ کے مریدوں کا ٹھاٹھے ماندہ سمندر تھا۔ بغداد معلیٰ کے اندر یہ بہت بڑا ایک آستانہ تھا۔ حضرت سیدنا شیخ احمد کبیر رفاعی خطاب کر رہے تھے، دوران خطاب کیا فرمانے لگے؟ کہنے لگے اعلی رکبتی،
کیا کہنے لگے؟ اعلی رکبتی، یہ آپ فرمانے لگے، لوگ پریشان ہو گئے، خطاب کسی اور عنوان پر ہے، یہ جملہ معترضہ آ گیا جس کا آگے اور پیچھے کوئی لنک ہی نہیں ہے۔ اچانک حضرت سیدنا شیخ احمد کبیر رفاعی نے یہ کہا اعلی رکبتی۔ لوگوں نے سوال کیا، حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، بیان کسی اور عنوان پر ہے، گفتگو کسی اور عنوان پر چل رہی ہے، آپ اچانک یہ ارشاد فرماتے ہیں اعلی رکبتی، اس میں راز کیا ہے؟ تو شیخ احمد کبیر رفاعی نے فرمایا میں نے کہا کہ غوث اعظم کا قدم جو ہے نا وہ میری گردنوں پر ہے، یہ میں نے کہا۔ یہ حضرت سیدنا شیخ احمد کبیر رفاعی فرماتے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ جس وقت شیخ احمد کبیر رفاعی نے یہ فرمایا، لوگوں نے اس ٹائم کو نوٹ کر لیا۔ وہ وقت کون سا تھا جب آپ کی زبان سے لفظ نکلا کہ جو ہے میری گردن پر بھی اعلی رکبتی، اس وقت کو نوٹ کیا۔ اور اب اس کے بعد میں بات ہوئی، اب مریدین سے ملاقات کرنے لگے نا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے مریدین تھے اور شیخ احمد کبیر رفاعی کے مریدین تھے، تو اس وقت جو ہے شیخ احمد کبیر رفاعی کے مریدین نے کہا کہ یہ جو فلاں وقت تھا، اس وقت میں ہم نے اپنے شیخ کے یہ کلمات سماعت کیے، میرے شیخ نے فرمایا اعلی رکبتی، تو غوث اعظم کے مریدوں نے فرمایا ہم اس وقت دربار غوثیت ماب میں موجود تھے، اسی وقت جو ہے میرے شیخ نے فرمایا تھا قدمی ہذہ اعلی رکبتی کل ولی اللہ، میرا یہ جو قدم ہے ہر ولی کی گردن پر ہے، اسی وقت فرمایا تھا۔ اب مجھے بتائیں، جو دربار میں مرید بیٹھے تھے وہ نہ سن پائے، شیخ احمد کبیر رفاعی کے دربار میں مریدین بیٹھے تھے نا، انہیں آواز نہیں پہنچی، آواز کنہیں پہنچی؟ شیخ احمد کبیر رفاعی کو پہنچی، اس لیے کہ رب بتانا چاہتا تھا اے عبد القادر جیلانی، اب آج سے تیرا سکہ چلے گا اور قیامت تک چلے گا، قیامت تک چلے گا۔ اور کیسا چلا کہ اب ہر ولی کی گردن پر قدم کس کا ہوگا؟ غوث اعظم کا ہوگا، اور جسے بھی قیامت تک ولایت ملے گی اسے فیضان غوث اعظم کا حاصل ہوگا، تبھی ولایت کے منصب پر فائد ہوگا، ورنہ ولایت کے منصب پر وہ فائد نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بلا کیا کوئی جانے کہ کیسا ہے تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔